مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل انسانیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کہ نیک یار اور نیک کار، دوست اچھا یا کام اچھا، ان دونوں چیزوں میں سے فائدہ مند انسان کے لیے کیا چیز ہے؟ تو بزرگان دین نے لکھا ہے، اچھا کام پھر بھی کسی نہ کسی وقت انسان چھوڑ بیٹھتا ہے یا نسیان ہو جاتا ہے، بھول بیٹھتا ہے، یا کبھی کبھی اچھے کام میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں ہر اچھا کام کہیں نہ کہیں ریا سے ملاوٹ زدہ ضرور ہو جاتا، لیکن اچھا دوست یہ انسان کے لیے اچھے کام سے زیادہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی فائدہ مند رہتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست اچھے بناؤ جو تمہیں راہ راست سے بھٹکنے نہ دیں۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کو دوست اچھا مل جائے۔ اس لیے سیانے اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا پتہ کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے ہم جلیس، اس کے دوستوں کو دیکھو۔ دوستوں سے آدمی کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت اور نبوت کو اگر دیکھنا ہے تو پھر آپ کے شاگردوں کو دیکھو، اور اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی وحدہ لا شریک ہونے کی صفت، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو پھر اس کے رسولوں کو دیکھو۔ بے شک آج تک کسی نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں نظروں سے، لیکن کسی نے بھی دیکھا ہے تو وہ نبیوں اور رسولوں کے ماتھوں میں دیکھا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس وقت کی امت نے نہیں دیکھا، اور جس نے بھی دیکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جماعت، ہم جلیس، شاگردوں اور مقتدیوں کے ماتھوں میں دیکھا کہ ان کے ماتھوں میں نبوت کی اور رسالت کی سیرت اور صورت جھلکتی ہوئی نظر آتی۔ آدمی کا دوستوں سے پتہ چلتا۔ اللہ ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، اور میں اگر یوں کہہ لوں کہ اللہ ہمارا سب سے بڑا یار ہے، اور اس کی دوستی اور اس کی یاری بے غرض ہے، اسے کوئی غرض نہیں۔ ساری دنیا اس کی دوست اور یار بن جائے تو اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں۔ ساری دنیا اس کی یاری اور دوستی کا انکار کر دے تو اس کی خدائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی الہ العالمین ہے، وہ پھر بھی رب العالمین۔ اس کی یاری، اس کی دوستی بے غرض ہے۔ اسے ہم سے کیا چاہیے اور ہم اسے دے کیا سکتے ہیں؟ مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے اسے کیا دے سکتا ہے؟ محتاج غنی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کے بعد بے غرض یاری اور دوستی اس امت کے ساتھ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ہماری عقیدت محبت میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں غرض ہو، لیکن ادھر سے جو محبت ہے
وہ بے غرض ہے، اس لیے کہ اس در سے بھی ہم لینے والے ہیں۔ ان کو بھی ہم کیا دے سکتے ہیں؟ درود و سلام دیتے ہیں تو یہ بھی اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں، یہ بھی ہم اپنے لالچ میں دیتے ہیں کہ ہمیں درود پڑھنے سے کیا ملے گا، ہمیں سلام پڑھنے سے کیا ملے گا۔ یہ تنہا بیٹھ کر میری ان باتوں پر غور کیجیے گا کہ ادھر سے غرض ہے کہ ہمیں ان کی شفاعت مل جائے، یہ غرض ہے۔ ہمیں روز محشر اللہ ان کے جھنڈے کے تلے جگہ دے دے، یا اللہ کرے ہمیں وہ موقع مل جائے کہ وہ زبان سے اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ یہ میرے ہیں اور میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں تو غرض چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیا غرض؟ یہ میں تفصیل میں بعد میں آتا ہوں۔ تیسری چیز، یہ ماہ مبارک یہ بھی ہمارا یار اور ہمارا دوست ہے، یہ دوستی کی صورت میں آیا ہے۔ جس طرح اللہ اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوستی اور محبت کو نبھاتے ہیں، دنیا میں اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو اس کا قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنی پوری امت کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ اور یہ ماہ مبارک جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارا ایک بہترین دوست اور بہترین یار ہے، بے غرض۔ رمضان المبارک کو ہم سے کیا غرض؟ ہمیں غرض ہے، ہمیں غرض ہے، اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں۔ یہ دوستی وہ ہے، یہ محبت وہ ہے جو بے غرض ہے۔ اب اگر تنہا بیٹھ کر سوچئے کہ یہ مہینہ ہمیں کیا کیا دے گیا اور کیا دے رہا ہے۔ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مہینے میں ہمارے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، ہمارے لیے جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان مردود کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پورا مہینہ قبولیت دعا کا ہے۔ حتیٰ کہ اس مہینے میں روزے دار سوتا بھی ہے تو سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں افطاری کا سامان لینے جاتا ہے تو مارکیٹ میں جانا بھی عبادت لکھ دیا جاتا ہے۔ افطاری کے ٹائم بیٹھتا ہے تو کھانا بھی برکت والا اور عبادت بن جاتا ہے۔ سحری میں کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کبھی کبھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلال آؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ سحری بھی برکت بن جاتی ہے، افطاری بھی برکت بن جاتی ہے۔ جو کرتا ہے اس کے لیے بھی برکت ہے، جو کرواتا ہے اس کے لیے بھی برکت ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا اگر افطاری والے کو کوئی لسی کا گھونٹ یا شربت کا گلاس پلا دے تو اللہ پاک اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب غربا ہیں، ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو مستقل افطاری میں کھانا کھلا دیں، سحری میں کھانا کھلا دیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو اللہ تمہیں بھی روزے دار کی طرح جزا دے دے گا۔ باقی دنوں میں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک پڑھیں تو 70 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ بے حساب ملتی ہیں۔ ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ بلکہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے پیٹ کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ نقلی، بناوٹی، ملاوٹی، فقیر فقراء
اس مہینے میں زکوٰۃ کو وصول کر کے جو حقدار نہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ اور ہم لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، ذخیرہ اندوزی کریں، دام بڑھ جائے گا ہر چیز کا، ہم اسے کیا دیتے ہیں وہ ہمیں کیا دیتا ہے۔ اور پھر اسی ماہ مبارک کی برکتوں سے قرآن پاک، وہ جو ہمارا یار اور ہمارا دوست، جس کو ہم سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے، ہمیں غرض ہوتی ہے، پڑھانے والے کو بھی کہیں نہ کہیں غرض ہوتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، پڑھنے والے کو بھی غرض ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک دن نام ہو جائے گا۔ اسے ہم سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے۔ یہ 4 یار 4 دوست، یہ 4 یار کی ایک مثال بڑی مشہور ہے۔ پہلے کبھی زبان پر یہ دنیاوی لفظ لانا تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا کہ 4 یار کہنا پتہ نہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں، لیکن امام اہل سنت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ، جب سے انہوں نے اس کی ایک نعرہ بھی شروع کرایا اور ایک تبلیغ کا طریقہ نکالا، ایک تعلیم کا طریقہ نکالا، تو دل نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے بڑوں کے پیچھے ہیں، جو ہمارے بڑے کر گئے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے۔ اور آج تک دنیا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنے والے بھی لکھتے ہیں، کہنے والے بھی کہتے ہیں، مقرر بھی کہتے ہیں، مبلغ بھی کہتے ہیں، خطیب بھی کہتے ہیں، یار غار، وہ ایک مثل مشہور ہو گئی کہ وہ غار کا دوست